اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کائنات میں وہ کون سا ایسا وظیفہ ہے یا کون سی ایسی تعلیمی جو ناموس ہے جس کے کرنے کے بعد کائنات کی ہر چیز بندے کی جھولی میں آ جائے، بندے کی گود میں آ جائے۔ میں آ جائے تو اس بات کے لیے محمد بن علی دارابی علیہ رحمت بڑے پائے کے بلی کامل گزرے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ تریدو ان تعرفا، تو یہ جانتا ہے، تیرا ارادہ ہے، تریدو ان تعرفا لقاء رب کا ما قیام نفس کا فی کا، تو یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی لقاء جو ہے، اس کی دیدار جو ہے، اس کو تو حاصل کر لے، اور باوجود اس کے تیرا نفس جو ہے تمہارے اندر موجود رہے، اس کی خواہشات تمہارے اندر موجود رہے۔ فَإِنَّ نَفْسَكَ تَعْرِفُ نَفْسَهَا، اور نفس جو ہے وہ تو اپنے آپ کو جانتا ہے۔ فَكَيْفَ تَعْرِفُ غَيْرَهَا، جو اپنے آپ تک ہی موجود ہے وہ غیر طرف سے کیسے جانے دے گا؟ یعنی کائنات میں رب کائنات کی جو پہچان ہے، اس کے سامنے سب سے بڑا جو حجاب ہے انسان کے لیے وہ اس کا نفس ہے۔ جناب کیا فرماتے ہیں، بڑی بہترین بات بھی کی کشف المعجوب کے اندر داتا گنج بخش علی حجبیری رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ثوری کیا فرماتے ہیں کہ اشد الحجاب، یہ کیا ہے؟ رویت نفس کا و تدبیرہا، سب سے جو زیادہ سخت حجاب ہے نا خدا اور تیرے درمیان، اس کی یاد کے لیے وہ تیرے نفس کی رعایت کرنا ہے اور اس کی تدبیر کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور بائی گسوامی نے کیا ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، نفس و صفتوں، نفس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ لا تسکنوا الا بالباطل، نفس جو ہے انسان کا وہ حق کی طرف نہیں جا سکتا، ہمیشہ جب حق اور باطل کی چیز آ جائے گی تو وہ باطل کے ساتھ جا کر کھڑا ہوگا۔ تو یہ نفس جو ہے نا انسان کے لیے کیسی رکاوٹ ہے؟ ایسی رکاوٹ ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ سے اس کو بہت دور لے جانے والی ہے۔ تو کیا فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے، من طالب المولا من طالب الدنیا من اراد الدنیا، یہ تو دنیا کا ارادہ کیا فلاح الدنیا، من اراد عقبہ، ان عقبے کا ارادہ کیا آخرت کا، اس کے لیے عقبہ جنت مل جائے گی۔ من اراد المولا فلاح الکل، اور جس نے اللہ رب العزت کا ارادہ کیا اس کو پوری کائنات مل جائے گی۔ یعنی رب کائنات کی ذات جس کو مل جائے گی اس کو کائنات کی پوری کائنات اس کی گودی میں آ جائے گی۔ کہ ایک مرتبہ گزرنے کے لیے صرف اللہ کہنا پاس سانس کے ساتھ کتنا ثواب ہے؟ کونوں مکان دونوں جہاں انعامات سے بھرے ہوں، خزانوں سے بھرے ہوں، تو اتنا ثواب ہے جتنا ان کو خدا کے راستے میں صرف کرنے کا، خدا کے راستے میں لٹانے کا ثواب ملتا ہے، اتنا اس کو بڑا ثواب ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ نفس اتنا ظالم ہے، یہ کیسے مر سکتا؟ تو شیخ عطار نے بڑی پیاری بات کی، کہتے اللہ والے، کہتے نفس نتما کشت اللہ بات سے چیز، تمہارا نفس جو ہے یہ نہیں مر سکتا مگر تین چیزوں کے ساتھ۔ تین چیز بات وہ ہم یاد کی رہے عزیز، میں تو یہ کہتا ہوں اے میرے پیارے ہی کو یاد کر لے، نیزہ ہے تنہائی ہو تب کے ہجو، تنہائی جو ہے نا یہ نیزے کا کام ہے، اگر تو علیحدہ رہے گا وہ شمشیری اختیار کرے گا نیزے کا کام دے گا۔ خنجر خاموشی، خاموشی اس کے خنجر ہے، شمشیر جو اب بھوک اس کے لیے جو ہے یہ تلوار کا کام دیتی ہے۔ یہ چیزیں تین اختیار کر دے تو تمہارا نفس مر جائے گا، وہ شمشیر اختیار کر اور زیادہ گفتگو نہ کر، زبان کو خاموش کر لے۔ بزرگان نے کیا لکھا ہے
دل پر گفتن ببیرت در بدن، انسان کا دل زیادہ گفتار کرنے سے اس کے بدن میں مر جاتا ہے. یہ زیادہ بولنے والا انسان جو ہے وہ دل مردہ ہوگا. ہر بات پہ باتیں کرتا ہی جائے نہ رکو. ہر محفل میں جس کے ساتھ بھی وہ آئے باتیں ہی کرتا بولتا ہے. زیادہ گفتگو کرنے والا اس کا دل مردہ ہوگا. گرچہ گفتارش ببت دب ادن، اگرچہ اس کی باتیں جو ہے ادن کے موتیوں کے ساتھ ہی کیوں نہ تول لی جائیں، ادن کے موتیوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہوں، تو پھر بھی اس کا دل جو ہے اتنے قیمتی باتیں زیادہ کرنے سے اس کا دل مر جائے گا. تو ایمان والے، اگر حق کو پانا چاہتا ہے، اگر رب کائنات کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتا ہے، رب کائنات کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اگر تم اپنی اصل حقیقت کو پہنچنا چاہتا ہے تو اپنے نفس کو مار دے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ نفس کی خواہشات کو پامال کر دے. سلطان باہو نام سے کیا فرمایا ہے کہ نفس ایک سانپ ہے، اژدہا ہے. اب جب سانپ کی اس بل کے اوپر جب بیڑ بجائی جاتی ہے، فسون پڑا جاتا ہے، تو سانپ باہر آ جاتا ہے. سانپ سے کسی نے پوچھا کہ اے سانپ، تو یہ پتا کہ جب تمہارا فسون پڑا جاتا ہے یا اوپر بیڑ بجائی جاتی ہے تمہارے بل کے اوپر، تو سر باہر نکال لیتا ہے. تو سانپ نے جواب دیا کہ فسون پڑنا میرا یار ہے، فسون جو ہے وہ میرے یار کا تذکرہ ہے، اور بیند ہے وہ میری پسندیدہ، میرا محبوب ہے. تو جب میرے دروازے میرا محبوب آ جاتا ہے، آواز دیتا ہے، تو میں سر کو قربان کرنے کے لیے بل سے سر کو باہر نکال دیتا ہوں. تو ایمان والے، اگر تو بھی خدا کا راز پانا چاہتا ہے، خدا کو ملنا چاہتا ہے، تو ذکر الہی میں گم ہو جا. ذکر الہی کو اپنی جان کو سب کو قربان کر دے. رب کائنات کا بلا یاب تمہیں دیدار نصیب ہو جائے گا. اس ویڈیو کو لائک کرو، فالو کو سبسکرائب بھی ضرور کرو.